جی السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. حضرت میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. جی جی میرے سوال ہیں آپ سے. حضرت جیسے آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا جو ہر پروگرام کے لاسٹ میں ہوتا ہے تو اس میں آپ اشعار بولتے ہیں. تو حضرت اگر کوئی ناقص العقل شخص ہے یا مجھ جیسا بیوقوف ہے تو کیا وہ یہ سمجھے کہ محبت کے لیے ڈھونڈ دل کوئی ٹوٹنے والا، یعنی ہمارا دل ٹوٹے گا تو اللہ ملے گا، یا گھر بار لٹا دوں تو یعنی ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑے گا تو ملے گا، یا ساری دنیا سے وحشت ہو جائے گی تو ہم پھر اللہ کی طرف بھاگیں گے؟ جیسے ایک بیوقوف شخص اس کو کس طرح سمجھے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ علم العادات کے ذریعے اگر ہم استخارہ نکالتے ہیں تو کیا وہ اوتھینٹک ہوتا ہے، جیسے اللہ ہمیں خواب میں بتائے ہم استخارہ کر کے سوئیں، یا کوئی اور دوسری صورت میں؟ اور کیا علم العادات میں کیا دن کے عادات بھی ملانے پڑتے ہیں اگر استخارہ نکالیں تو؟ یہ سب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کینیڈا سے عظمیٰ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ بھئی یہ جو وہ اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو کیا اس کے اندر جو ہے واقعی وہ گھر بار چھوڑنا پڑے گا؟ اور یہ اسی طریقے سے نہیں. بات یہ ہے کہ اس کے اندر دو صورتیں ہیں، اور یہ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فزیکلی آپ دنیا کو ترک کر دیں. اولیاء اللہ ایسے بھی جنہوں نے فزیکلی ترک دنیا کر دیا اور دنیا کو ٹھوکر مار کے جنگلوں میں چلے گئے، جھونپڑوں میں زندگیاں گزار دی، ایک لنگوٹے میں ساری زندگی گزار دی. انہوں نے بتایا، انہوں نے سوچا کہ ایک کفنی کے اندر ہی تو مر کے جانا ہے، کفنی لپیٹ کے زندگی گزاری انہوں نے. مطلب احرام جیسے باندھتے ہیں، احرام کے دو کپڑوں میں اولیاء اللہ نے زندگیاں گزار دی. ایسا بھی ہوا. تو یہ فزیکلی ترک دنیا کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. دوسرا یہ کہ فزیکلی نہیں کیا لیکن قلبی طور پہ کیا، قلبی طور پہ دل سے دنیا کو نکال دیا، دل سے گھر بار کو بھی دل سے نکال دیا، دنیا کے رنگرلیوں کو بھی نکال دیا سب، اور دل کو خالص اللہ کی محبت میں جو رنگ دیا. تو دل سے دنیا نکال دی. تو زہد جو ہے ایک ظاہری زہد ہے کہ ظاہری طور پہ دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے گئے. ایک باطنی زہد ہے کہ باطنی طور پہ دنیا سے نگاہ ہٹ گئی. تو دین اسلام نے دونوں طرح کے زہدوں کی قدر کی ہے. جنہوں نے ظاہری طور پہ دنیا ترک کر کے جنگلوں کو اختیار کر لیا تو دین اسلام نے ان کو بھی عظمت کا سلام کیا کہ بڑی عظیمت کا راستہ اختیار کیا. بھائی آسان نہیں ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں جھونپڑوں میں زندگی گزارنا. یار ان کی قدر کرنی چاہیے. سلام کرتے ہیں. بھلے وہ جو قابل تقلید نہیں ہے لیکن قابل تنقید بھی نہیں ہے کہ آپ ان پہ اعتراضات کریں جی کیوں چھوڑیا جی دنیا کو، نبی تو چھوڑ کے نہیں گئے. ہاں سنت طریقہ یہ ہے کہ دل سے دنیا چھوڑ دیں، جیسے نبی نے دل سے دنیا کو نکال دیا اور ظاہری طور پر بھی دنیا سے آپ نے لا تعلقی رکھی. رہے آپ شہروں میں دیہاتوں میں اپنے لوگوں کے اندر ہی رہے. تو سنت راستہ یہ ہے کہ آپ اگر ایسے رکھیں کہ دل سے دنیا نکال دیں. جو لہٰذا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بادشاہان وقت، بڑے بڑے نبی بادشاہ گزرے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شعیب بڑے مالدار جو ہے وہ نبی تھے. تو یہ بڑے بڑے بادشاہ اور مالدار جو ہے نبی گزرے ہیں. تو انہوں نے دنیا دل سے نکال دی تھی. ظاہری طور پر وقت کے بادشاہ ہیں لیکن اندر فقیری ہے. تو یہ شان بن جائے، اور یا پھر وہ شان بن جائے کہ ظاہری طور پر بھی فقیری اور اندر بھی فقیری. تو دونوں طرح کے عنوان ہیں. تو یہ جو شعر ہے اس کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں کہ جو یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. مطلب گھر بار دل سے نکل جائے، دل میں اللہ کی محبت ہو. ہاں گھر بار ہے تو یہ دل سے نکال رہے ہیں آپ، زندگی سے نہیں نکال رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. یہ کون سی خوشیاں؟ یہ گناہ والی معصیت والی خوشیاں. جو گناہ میں انسان کو خوشی ملتی ہے نا، یہ ان خوشیوں کو آگ لگا رہا ہے. جو جائز خوشیاں انسان کی ہیں اس کو آگ نہیں لگا رہے. تو گناہوں کی خوشیوں کو آگ لگا دی. اور غم کون سا؟ اللہ کی محبت کا غم لے لیا. اور اللہ کی محبت ہی کے سائے میں انسان بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے. یہ اللہ کی محبت کے سائے میں ہو رہا سب. تو یہ جو کہا ہے کہ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، یہ وہ گناہوں کی جو خوشیاں انسان محسوس کرتا ہے. یا اللہ وہ گناہوں کی خوشیوں کو آگ لگاؤ، مجھے نہیں چاہیے وہ گناہ کی خوشی، مجھے تو تیری محبت کا غم چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ مراد ہے اس سے. تو سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے جو تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب نگاہ سے سب گر گئے، بادشاہوں کی بھی نظر میں کوئی قیمت نہیں. ہاں بظاہر بادشاہوں سے مل بھی رہا ہے، مالداروں سے سلام دعا بھی کر رہا ہے، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، مجلس تقریبیں بھی ہیں، لیکن نگاہوں سے
نکال دیا خدا پہ نگاہ ہے. وہ ان سب کو جو ہے بس ایک جو حقوق و فرائض کی جو وہ زندگی سمجھتا ہے، معاشرت کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن اصل میں امید اللہ سے رکھتا ہے. تو سب کو اپنی نظر سے گرا دوں تو وہی والی بات ہے، تو اس سے فقط فریاد رہے. تو یہ مراد. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے دنیا سب سے وحشت سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ سے لوگ لگ جاتی ہے، تو دنیا میں رہتا ہے لیکن دل نہیں لگاتا. اور دل نہ لگانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہر وقت بس وہ بے چین ہوتا ہے کہ جلدی سے ہی میرا یہ شرعی حق پورا ہو اس کا، تو میں جلدی سے مصلی پہ کھڑا ہوں، جلدی سے میں جا کے قرآن کی تلاوت کروں، جلدی سے نماز پڑھوں. جیسے اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہے، مغرب کی مثلا اذان ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، اب آپ کی کوئی دوستیں بیٹھی ہوں یا کوئی معزز مہمان، تو آپ اس سے کرٹیسی نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بس جلدی جائے تو میں جلدی مصلی پہ کھڑا ہوں. یہ جو آپ اس سے آپ وحشت ہو رہی ہے، اس کے سوال جواب میں بھی آپ اجنبی عجیب کو سوچ کے جواب دے رہے ہیں. کبھی آپ کا دماغ کہیں ہے، کبھی جی ہاں، تو آپ گھڑی پہ نظر ہے کہ یار مغرب جانے والی ہے. اب وہ معزز مہمان ایسا آپ کہہ بھی نہیں سکتے چلیے جی میں نماز پڑھنی، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے یہ وحشت. یا اللہ تیری محبت کی لو ایسی لگ جائے کہ دنیا سے مجھے اس قسم کی وحشت ہو جائے، مطلب میں تیری محبت کے گن گانے کے لیے فرصت نکالوں. تبھی اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ وہ دن کے سویروں میں بے چین رہتے کہ یا کب رات کا اندھیرا آئے، لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جائیں اور میں مصلی لے کے خدا کے آگے کھڑا ہوں. وہ بے چین ہوتے ہیں، ان کو راتیں چھوٹی لگتی ہیں. خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کری، قبر سجدے میں گر رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں، مناجات کر رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ کرتی آ رہی ہیں عبادت، اور یہاں تک کہ ابھی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ صبح صادق ہو گئی. تو کیا فرماتی ہے، اللہ سے کیا گلہ کرتی ہیں، اے رب الجلال، اے رب الجلال تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی، ابھی تو میں نے تجھ سے مانگا ہی نہیں، فریاد ہی نہیں کی ہیں، اور جناب وہ رات ختم ہو گئی. تو ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا گلہ تھا کہ یا اللہ تجھ سے جی بھر کے تو بات ہی نہیں ہوئی، تجھ سے تو جی بھر کے جو ہے وہ آؤ فوائیں نہیں کر سکے. ان کو اس لیے راتیں چھوٹی لگتی تھی. اور آج ہمیں اس لیے راتیں چھوٹی لگتی ہیں کہ اوہو سیدھی کروٹ پہ سوتی رہ گئی، الٹی کروٹ پہ سو کے تو دیکھا ہی نہیں، الٹی کروٹ پہ سوتی رہ گئی، سیدھی کروٹ ہی نہیں بدلی. یہ غم رہتا صبح اٹھ کے کہ اوہو میں تو ادھر 2 گھنٹے اور مل جائیں تو میں الٹی کروٹ سو کے تو دیکھوں. تو یہ ہماری عادت یہ ہے، ہمیں اس لیے راتیں چھوٹی لگتی ہیں. بھائی یہ فرق ہے ہم میں ان میں. جن کو اللہ کی محبت کی چاہیے لگ جاتی ہے ان کو پھر راتیں اس لیے چھوٹی لگتی ہیں، یا اللہ تجھ سے محبت کی باتیں کر رہے تو رات چلی گئی، حالانکہ اتنی لمبی رات. تو یہ ہے. تو اس لیے یہ جو کم عقل اگر ایسا سوچتے اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ مفہوم ان اشعار کا اور اللہ کی محبت کا. جی ہلو حضرت